عن معاویہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضور کی یہ حدیث مبارکہ جس کو ابھی ہم سنا رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، خاص بات کی طرف۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، فرمایا ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کے امر پر، حق پر قائم رہے گا، وہ حق پر قائم رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ یہی بات جو ہے نا، یہ بات اس پہ غور کریں، ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اب کوئی تو وہ تھے کہ جن کا دعویٰ تھا وہ حق پر قائم ہے، ایک دو باتیں اپنے عقائد کی کر کے، اور پھر ہوا یہ کہ کبھی تو وہ کسی صحابی پہ ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، اور پھر کئی تو وہ تھے کہ خود کو حق والا ثابت کرتے ہوئے ایسا بھی کہنے لگے کہ فلاں ڈرامہ دیکھ سکتے ہو، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور وہ اسلامی ڈرامہ ہے، حالانکہ اسلام اور ڈرامہ ان کا جوڑ بھی نہیں ہے جی، یہ جوڑ سکتے نے اسلامی ڈرامہ لاخت لعنت ہے۔ اس طرح کہنے والا کیا کوئی مسلمانوں کا بچہ بھی ہو سکتا ہے؟ اگر مسلمانوں کے گھر میں پلنے والا ایک بچہ ہو تو اسے بھی پتہ ہے کہ اسلامی ڈرامہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں ڈرامہ ہو اور اسلامی ہو؟ اسلام ڈرامے نہیں دکھاتا۔ ڈرامے میں کیا ہوتا ہے جی؟ سب کچھ لغویات ہے نا جی۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ چلو ڈرامے میں دیکھو عورتیں ہیں، اب انہوں نے ہر ڈرامے میں دکھانا ہے بے شرمی بے حیائی کو دکھانا ہے، اور ڈرامہ کیا ہے؟ اس میں بہت بات جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے؟ ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے جی۔ اور اسلام کیا؟ اسلام ڈرامے دکھاتا ہے، اسلام تو لغویات سے منع کرتا ہے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ تو اسلام کی تو تعریف یہ ہو رہی ہے کہ وہ لغویات میں نہ پڑے، تو جو بے شرمیاں دکھانے کا سلسلہ ہے وہ اسلامی ہو سکتا ہے؟ تو کبھی تو اس طرح ہوا کہ کسی نے کہا کہ وہ جناب اب یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کا مطلب ہے کہ اگر فلم میں آیت کوئی پڑھ کے سنائے، ایک فلم میں ایک حدیث سنا دے تو فلمیں جائز ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ تعالیٰ، عقل دیکھو۔ اسی لیے جب بندہ بے ادبی پہ اتر آتا ہے، گستاخیاں بے ادبیاں کرتا ہے، تو عقل بھی نہیں رہتی، جس طرف آئے زبان اسی طرف چلاتا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کریں آپ اور میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کا صدقہ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ بہت تیز آندھی چلی ہے، آپ غور کریں جب حضور اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ میں فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر بارش کے قطروں کی طرح، اس طرح جب فتنے ایسے ہیں تو ہم تو بہت بڑے فتنوں کے طوفان میں، ہم تو سمجھو نیچے سمندر ہے فتنوں کا، اوپر طوفان فتنوں کا چلا ہے، آندھی طوفان سب فتنوں کا ہے، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور کسی نے تو
جو ہے وہ اپنی دلائل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا پیر بھائی بنا لیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کئی بندے شعر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اب بے عقل یہ بات دیکھو کہ اللہ کا تمہارے ساتھ شریک ہونا یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ اللہ بندے کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر، جب ہم درود پڑھتے ہیں ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شریک ہے؟ بھئی کیسے شریک ہے؟ اللہ کا اور بندے کا درود پڑھنا ایک ہی طرح ہے؟ میں آپ کو یہ بات پہلے بھی واضح کر چکا ہوں۔ بندہ کہتا ہے مثال کے طور پر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ، اے اللہ رحمت کاملہ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بندہ اس طرح کہتا ہے۔ اب اگر اللہ ہمارے ساتھ شریک ہے تو اللہ کس کو کہتا ہے اے اللہ؟ گل نہیں سمجھے؟ اساں تو اپنے اللہ نو آکھوں، اساں تو اپنے رب ہیں کہ اے اللہ رحمت کاملہ بھیج ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا رب کس کو کہتا ہے اے اللہ؟ اس کا بھی کوئی اللہ ہے؟ اچھا تو پھر اس کا درود پڑھنا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ بھیج، اور وہ اس رحمت کو بھیجتا ہے۔ تو اس کا درود یہ ہے کہ وہ رحمتیں بھیجتا ہے، تو وہ بھیجنے والا، ہم طلب کرنے والے، ہماری برابری کہاں ہوئی بھلا؟ ہماری برابری کہاں ہوئی بھلا اس بات میں؟ یہ بات سمجھتے سمجھتے کئی تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو پیر بھائی سمجھ بیٹھے۔ یہ کیسے الفاظ ہیں؟ تو حق پر رہنا، اب نمازیں پڑھ کے تسبیح پڑھ کے کئی بندے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر چھڑے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا، تو کئی جو ہیں ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تو اب وہ کہیں میں حق پر ہوں، تو حق پر نہیں ہے، حق پر کئی وہ ہیں کہ ان کی تسبیحات بھی ہیں، ان کے پاس تلاوتیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، لیکن ذکر حضور کے صحابہ کا چھڑے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ ذکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا چھڑے طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ دلائل کی ان کو ضرورت نہیں، کیوں؟ ان کے باطن میں بیماری بہت بڑی موجود ہے۔ جس امیر معاویہ کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بایعت معاویہ، تو میں نے معاویہ کی بیعت کی ہے، فاسمعوا واطیعوا لہ، اس کی سنو بھی صحیح، اس کی اطاعت بھی کرو۔ اور اس وجہ سے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا آپ کا ذکر خیر کرنا چھوڑ دیں کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے، تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعت میں ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا یہ حق پر قائم نہیں ہے۔ حق پر قائم ہو تو کسی نے دیکھ لیا یہودی کو، عیسائی کو، مشرک کو، کسی مرتد کو، کسی بھی بد عقیدہ کو دیکھا اس نے کچھ کام کیا تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کا نفع کرے۔ اب اسے سمجھ نہیں آئی، بے وقوفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اہل ایمان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ جس کا ایمان نہ ہو اس کو اس کی کوئی نیکی نفع نہیں دیتی، اسے اس کی کوئی نیکی نفع نہیں دیتی۔ اب بات سمجھے، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جو بندہ بے ادبیوں میں ڈوب گیا وہ بھی اس حق پر قائم نہیں ہے۔ جسے کوئی چال، کوئی بات اچھی لگ رہی ہے، کام اچھا لگ رہا ہے یہودی کا، وہ یہودی کو اچھا کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلا گیا، وہ بھلا حق پر قائم کیسے ہے؟ جسے کوئی بات عیسائی کی اچھی لگی اس کے پیچھے چلا گیا، وہ بھلا حق پر کیسے قائم ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جسے یہ سمجھ نہ آئی کہ ازرو شریعت ہم پر خاص فرائض کیا ہیں، ایک بندہ دوسرے کے ساتھ اس بات پر تو جھگڑے کہ جناب درود پڑھنا چاہیے، اس بات پر تو جھگڑے کہ انگوٹھے چومنے چاہیے، اور اس بات کی اسے خبر نہ ہو کہ پردہ محمدی کیا ہے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پردہ کیا سکھایا ہے، حضور نے ہمیں شرم و حیا کیا سکھائی ہے۔ تو اب یہ حق پر قائم ہے، بھلا حق پر وہی قائم ہے کہ جو ہر ادا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبھالے ہوئے ہے۔ حضور کی شریعت سے باہر قدم رکھنا تو دور کی بات، وہ خیال لانا بھی اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سمجھتا ہے، وہ حق پر قائم ہے۔ ایک ایک بات کو نہ تو ایسے شخص جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں جو حق پر قائم ہیں، ان کے لیے شریعت کی حدوں سے نکلنا یہ بہت دور کی بات ہے۔ وہ تو شریعت کی حدوں سے نکلنے کی سوچ نہیں سکتے،
ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. سنا ہے نا آپ نے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ کانٹوں سے گزرتے ہوئے، کمال کی مثال ہے حضور کے صحابہ کی، کمال کی ایسی مثالیں ہیں. جیسے ہی حضور نے ارشاد میں بیٹھ جاؤ ادھر ہی بیٹھ گئے. اب وہ کمال کا جملہ تو وہ ہے کہ کسی نے کہا عبداللہ یا آگے قدم ہو جاتے یا پیچھے قدم ہو جاتے، تو کیا ہی فرماتے ہیں کہ عبداللہ کون ہوتا ہے جو حضور کے حکم کے سامنے آگے پیچھے، ایک قدم اگے تھی ایک پیچھے تھی، عبداللہ کون ہوتا ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں. تو اللہ تعالی جل شانہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گروہ حق پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا. اب ارشاد فرمایا انہیں حرج نہیں ہے، انہیں حرج نہیں ہے. کس بات سے؟ من خاذلہم، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ان کی اس بات سے، اس وجہ سے مدد کرنا چھوڑ دے، مدد کرنا چھوڑ دے. اس تو کہ مراد ہوندے مدد تو کر دین اپنے، مدد کر دین اپنے، یہ تو مراد ہے اس حق دی وجہ تو اپنے ہی چھوڑ دے. مدد کرنے کی وجہ سے اپنے بھی چھوڑ، حق کی وجہ سے اپنے بھی چھوڑ دیں جو مدد کر رہے تھے. تو پتہ چلا اپنے اگر حق کی وجہ سے چھوڑ دیں تو یہ ایسا ہے، ہو سکتا ہے حضور فرما رہے ہیں، لیکن کمال کی بات حضور نے یہ فرمائی ہے وہ جو اہل حق ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں. پھر کیا فرمایا؟ اچھا اس میں بڑی بات ہے، کئی بار آزمائش ہوتی ہے، کئی بار آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے نا لڑ رہا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ یعنی اس کے لڑنے پر حیران ہے بڑے. تو حضور فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے. کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمانا اس لڑتے ہوئے شخص کو دیکھ کے کہ یہ جہنمی ہے، حضور کے صحابی ایک فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ حیران ہوئے اس بات پہ کہ وہ تو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے، کسی بھی جہنمی ہے. اب قریب تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آزمائش میں پڑ جاتے کہ یہ کیسے، اگر یہ جہنمی ہے جناب تو پھر خطرے کی بات تھی بڑی. تو کیا ہوا؟ وہ زخمی ہو گیا، زخمی ہوا، بے ہوش ہوا. جب اسے ہوش آیا اس نے اپنی تلوار سے خود کو قتل کیا، خودکشی کر لی. تو جب خودکشی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بلال لوگوں میں اعلان کرو جنت میں مومن ہی جائے. اور اس فاجر مرد کے ساتھ، اس منافق مرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی مدد فرمائی. اب لوگ کیا دیکھ رہے تھے؟ اس کی ظاہری حالت کیجئے، دیکھو جی کیا لڑ رہا ہے، کیا حضور کے صحابہ کی طرف سے کھڑا ہو کے کافروں کو کاٹے جا رہا ہے. دیکھو لڑتا کیسے ہے، جذبہ کیسا ہے، تلوار چلاتا کیسے ہے. لوگ تو وہ دیکھ رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باطن کو دیکھ رہے تھے، حضور اس کے دل کو دیکھ رہے تھے کہ یہ دل سے کامل ایمان والا نہیں ہے، یہ باطن سے کامل ایمان والا نہیں ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تبھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. کیوں؟ حق پر قائم ہوتا تو اپنی حق کی راہ کو نہ چھوڑتا، حق پر قائم ہوتا تو. اور وہ عورت جو حضور کی بارگاہ میں ایک حضور کے جوان لڑکا ایک حضور کے صحابہ کے ساتھ اس شہید ہونے کے بعد وہ کہتی ہے میرا بیٹا جنتی ہے. حضور نے ارشاد میں تجھے کیسے پتہ چلا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ولا من خالف. حضور نے ارشاد فرمایا انہیں نہیں حرج لوگ ان کی مدد چھوڑ دیں، اپنے مدد کرنی چھوڑ دیں، اور نہیں حرج کہ کوئی ان کی مخالفت کرے. جو مخالفت کرے اس بات کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں، اہل حق کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا امر اور وہ اسی پر ہوں. امر سے کیا مراد ہے؟ امر سے مراد ہے اس بندے کا وقت پورا ہو جائے، اس بندے کا وقت پورا ہو جائے. اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں یا اسی حال پہ وہ رہے گا، وہ گروہ حضور کی امت کا وہ ایک لشکر، ایک حصہ جو ہے اسی حالت پہ رہے گا قیامت آنے تک. اب اسی پہ ایک خاص بات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرما رہے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم کو سینوں سے نکال کے نہیں
ختم فرمائے گا، ضبط فرمائے گا۔ یہ علم جڑا ہے اللہ تعالیٰ دے قبضے کر لینا ہے، یہ سینہ دے وچوں نہیں نکلنا، علم سینوں سے نہیں نکلے گا۔ علم کس طرح ختم ہوئے گا؟ ولیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیکن علم قبض کیا جائے گا علماء سے، کہ علماء ہی اٹھ جائیں گے، علماء ہی اٹھ جائیں گے۔ کیا فرمایا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ایک عالم نہیں بچے گا، عالم نہیں بچے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اپنا سردار بنا لیں گے جہلا کو، جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اور پھر فسوئلو، پھر ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا، وہ ففتو بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلو وادلو، وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے، گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ اہل حق کی راہ اور اہل علم کی صحبت، علم کے ذریعے، یعنی وہ علم، آپ علم کا دامن بھی نہ چھوڑیں اور اس حق کی راہ کو بھی نہ چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ کے کاملین بندوں کو بھی نہ چھوڑیں، جو جن کی وجہ سے آپ کو، جن کے صدقے سے، جن کے وسیلے سے آپ کو قرب خداوندی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ میں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔